دعوات قضاء الدين. تعليمه صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عن هذا الدعاء. وأخرج الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقده يوم الجمعة، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى معاذا فقال: يا معاذ، ما لي لم أرك؟ فقال: يا رسول الله، ليهودي عندي بقية من تبر فخرجت إليك فحبسني عنك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك من الدين مثل صبير أداه عنك وصبير جبل في اليمن، فادع الله يا معاذ. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما من تشاء وتمنع من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. قال الهيثمي: وفيه نجم بن مرزوق ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ. وإن الطبراني في الصغير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأدى الله عنك؟ قل يا معاذ: اللهم مالك الملك. فذكره، إلا أنه لم يذكر تولج الليل إلى آخره. وفي روايته: رحمن الدنيا والآخرة، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. فذكر مثله. قال الهيثمي: ورجاله ثقات. بھائیو، دوستوں، بزرگوں، 1445 ہجری محرم الحرام کا مہینہ مکمل ہو گیا، اور آج سے سفر المظفر دوسرا مہینہ 1445 ہجری کا شروع ہوا۔ اسلامی سال کی شروعات اور ابتدا محرم سے ہوتی ہے۔ ہمارے الحمدللہ طلباء کے جوڑ ہوتے ہیں پورے ملک میں محرم الحرام کے مہینے میں۔ یہ سال کا پہلا جوڑ ہے۔ 2 جوڑ ہوتے ہیں طلباء کے، ایک پہلے سال کے شروع میں اور ایک سال کے آخر میں 2 جوڑ ہوتے ہیں۔ پہلا جوڑ اس لیے ہوتا ہے تاکہ طلباء مدرسے میں رہ کر اپنی تمام تر تعلیمی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تبلیغ کے کام کو بھی بچپن سے ہی پڑھنے کے زمانے میں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آخری جوڑ دوسرا سال کے آخر میں جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، پڑھا ہے، وہ ان کے عمل میں آئے اور ان کے ذریعے یہ علم امت کے ایک ایک فرد تک پہنچے، ان کی چھٹیاں راہ خدا کے اندر لگیں۔ تو الحمدللہ جوڑ ہوئے پورے ملک کے اندر۔ ہمارا الحمدللہ پورا صوبہ جڑا، 2 حلقے ان کے بنائے گئے۔ ایک حلقہ جڑا لکھنؤ میں اور دوسرا حلقہ جڑا میرٹھ میں۔ پھر ان کے مشورے سے جوڑتے ہوئے تو الحمدللہ تمام ضلعوں کے جوڑ ہوئے۔ 4 جوڑوں میں ہمارا جانا ہوا۔ محرم الحرام کے 4 ہفتوں میں الحمدللہ جوڑ ہوئے۔ پہلا جوڑ تھا محرم الحرام کے پہلے ہفتے میں امروہہ میں، وہاں کے طلباء جڑے جمع ہوئے تو پہلی نشست ہوئی کارگزاری کی۔ طلباء کیا کر رہے ہیں مدرسے میں، تعلیم کے ساتھ کیا اعمال ہو رہے ہیں، مشورہ، ملاقاتیں، 24 گھنٹے کی جماعت ہے۔ کارگزاری ہوئی، رمضان میں کتنی جماعتیں نکلی، بقرعید میں کتنی جماعتیں نکلی، کیا نظام ہے، تشکیل۔ پھر اس کے بعد فجر کے بعد 5 اعمال کیسے کرنے ہیں مدرسے میں رہ کر، روزانہ مشورہ، روزانہ ملاقات، تعلیم، اور اسی طرح ہفتے کے 2 گشت، 1 گشت مدرسے میں اور 1 گشت مدرسے سے باہر، اور 24 گھنٹے کی جماعت مہینے میں 2 دفعہ 24 گھنٹے لگانے کی طلباء کو 5 اعمال ان کو بتائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناشتے کے بعد آخری نشست ہوئی عصر سے لے کر اور جمعے تک۔ یہ جوڑ ہوئے طلباء کے، پہلا جوڑ محرم
کا اس طرح ہوتا ہے، اور آخری جو جوڑ ہوتا ہے وہ اثر سے عشاء تک یا فجر سے جمعے تک۔ تو یہ سارے جوڑ الحمدللہ اثر سے جمعے تک ہوئے۔ تو دوسری نشید جو ناشتے کی بات ہوئی تو اس میں ان کو سمجھایا گیا کہ تعلیم اور تبلیغ دونوں کو کیسے لے کر چلنا ہے، اساتذہ کا ادب، ان کا احترام، کتابوں کا ادب، ان کا احترام، اور اپنی تعلیم میں اور تبلیغ میں صحابہ والی صفات کے ساتھ چلنا، قربانی مجاہدے کے ساتھ، پھر آخر میں دعا ہو کر طلبا اپنے اپنے مدرسوں کے اندر پہنچ گئے۔ اسی طرح دوسرا جوڑ بجنور کے اندر ہوا، وہاں بھی الحمدللہ طلبا کافی تعداد میں جمع ہوئے، 400 500 ہر جگہ تقریباً طلبا جمع ہوئے۔ بجنور کے اندر جوڑ ہوا، ایک جوڑ میں ہمارا جانا ہوا دھامپور میں، تو وہاں بھی الحمدللہ تشکیلیں بھی ہوئی طلبا کی، اور اس میں اصولیابی بھی جمع ہوئی کہ رمضان میں چلہ لگائیں گے، فارغ ہونے والے سال لگائیں گے، تو طلبا نے ماشاءاللہ سال کی بھی ارادے کی، اور جو علماء تھے ان کے اساتذہ بھی بعض سال لگائے ہوئے انہوں نے دوسرے سال کا ارادہ کیا، اور جن کے دوسرے سال لگ گیا تھا انہوں نے تیسرے سال کا بھی ارادہ کیا، تو طلبا کی بھی اصولیابی بھی جمع ہوئی اور اساتذہ کی بھی اصولیابی جمع ہوئی۔ تیسرے ہفتے ہمارا میرٹھ میں جانا تھا، لیکن پھر نظام الدین سے فون آیا کہ جماعت ایک بن رہی ہے ہماچل کی، وہاں آپ کو جانا ہے، تو پھر ہم وہاں گئے۔ پونٹا صاحب ایک جگہ ہے، تو وہاں بھی طلبا جمع ہوئے، الحمدللہ تشکیلیں ہوئی۔ اسی طرح پہلی دفعہ ان کے وہاں جوڑ ہوئے، تو کیونکہ وہاں بڑے مدارس نہیں ہیں، زیادہ چھوٹے مدارس ہیں، اس کی تعلیم ہے یا 200 کی تعلیم ہے، لیکن پھر بھی وہ ماشاءاللہ اساتذہ طلبا جمع ہوئے، تشکیلیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد شملہ گئے، تو شملہ میں بھی 2 جوڑ ہوئے، تشکیلیں ہوئی ماشاءاللہ، علماء کی بھی 1 سال کی 2 سال کی، اور طلبا کی بھی تشکیلیں ہوئی۔ جو سارے کام وہاں ہوئے امروہہ میں، بجنور میں، وہی سب یہاں ہماچل کے اندر بھی الحمدللہ جوڑ ہوئے۔ پھر اس کے بعد کل ہمارا جوڑ تھا گنگو کے طلبا کا اور دیوبند کے طلبا کا، وہاں بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں طلبا پہنچ گئے تھے۔ کچھ طلبا تو ماشاءاللہ عصر سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے، کچھ عصر کے بعد پہنچے، کچھ مغرب بعد پہنچے، اور بعض طلبا دارالعلوم میں دیوبند میں ان کے اسباق تھے یا انجمن وغیرہ تھی، تو وہ عشاء کے بعد بھی پہنچے ماشاءاللہ، کوئی 10 بجے پہنچ رہا ہے، کوئی 11 بجے پہنچا، کوئی 12 بجے پہنچا، بعض طلبا فجر میں بھی پہنچے۔ تو الحمدللہ انہوں نے اپنی پڑھائی بھی کی، انجمن بھی کی، اور جوڑ کے اندر بھی انہوں نے شرکت کی۔ تو ماشاءاللہ علماء بھی جڑے، اساتذہ بھی جڑے، اور نظام الدین مرکز سے بھی الحمدللہ جماعت آئی تھی، تو وہاں بھی پوری تفصیل کے ساتھ یہی تینوں کام بتلائے گئے۔ پہلے کارگزاری ہوئی، پھر اس کے بعد 5 اعمال کی ترغیب دی گئی، پھر اس کے بعد تعلیم و تبلیغ کا جو تشکیل ہوئی، اصولیابی بھی الحمدللہ طلبا نے کرائی ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم ہے۔ تو یہ جوڑ محرم الحرام کے مہینے میں ہوئے کہ طلبا ہمارے پڑھنے کے ساتھ ساتھ دعوت کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم اس کی فکر نہیں کر پاتے۔ دوسرے علاقوں میں ہم جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہاں ماشاءاللہ سال والے بھی زیادہ ہیں، اور علماء ائمہ بھی یہاں سے زیادہ وہاں کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ حضرات شروع سے ہی، بچپن سے ہی ان کی فکر کرتے ہیں، اور پھر ان کی ساری فکریں اور ساری ترکیبیں ان کے مشورے میں ہوتی ہیں کہ امام صاحب جائیں گے تو ان کی جگہ کون رہے گا، مؤذن صاحب جائیں گے تو ان کی جگہ کون رہے گا، مدرس صاحب جائیں گے تو ان کی جگہ کون رہے گا۔ تو وہ ایسی ترتیب بناتے ہیں تو ان کا جانا آسان ہے۔ ابھی ہم لوگ تھے دوسرے سال میں، تو کئی علماء ہمارے ساتھ تھے بنگال کے اور اسی طرح آندھرا پردیش کے، تو انہوں نے کہا جب ہم جانے لگے سال کے لیے، تو مودودی صاحب نے کہا کہ وہ جاؤ سال میں، تنخواہ تمہاری گھر میں پہنچ گئی۔ متولی صاحب نے کہا کہ جاؤ سال میں، تو اب ان کے لیے آسان ہوگی۔ اب ہم یہاں ترتیب نہیں بنا پاتے ان کی، اب وہ کیسے جائیں چھوڑ کر مسجد، وہ کیسے چھوڑ کے جائیں مدرسہ، اور طلبا کی ہم فکر نہیں کرتے کہ وہ ان کے 24 گھنٹے لگوا دیں، یہ بھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا پھر اس کو بھیجیں گے۔ بچہ ہے، اچھا ہے، بات مان لیں گے تمہاری، بڑا ہو جائے گا برا ہو جائے گا، پھر وہ تمہاری بات نہیں سنے گا، پھر وہ تمہاری بات نہیں سمجھے گا۔ کتنے لوگوں کی کارگزاریاں یہاں آ رہی ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے بچوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا، اس لیے تاکہ ان سے پورے عالم میں کام لیا جائے۔ اب وہ پورے عالم میں کیا کام کرتے وہ ہمیں روک رہے جانے سے، تو اب کہاں جا رہے ہیں، کہاں ثابت ہے کریں۔ یہ کیا ہوا؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے ان کی فکر نہیں کی بچپن سے۔ بچپن سے اگر ہم ان کی فکر کرتے اور ان کی چھٹی کے اوقات لگواتے تو پھر وہ خود ہی چلے میں جاتے، خود ہی کہتے کہ ہم سال میں جائیں گے،
خود ہی کہتے کہ ہم دوسرے سال میں جائیں گے، خود ہی کہتے ہم تیسرے سال میں جائیں گے، خود ہی کہتے کہ تم بھی چلو. ایسے الحمدللہ طلبا ہیں. تو اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ طلبا پر محنت کریں گے. جوڑ تو ہو گئے، تو جوڑ میں ترغیب دی گئی ان کو کہ آپ کو رہ کر مدرسے میں تبلیغ کا کام کرنا ہے. اب ان کی نگرانی ہمیں کرنی ہے. اب ان کی نگرانی کس کو کرنی ہے؟ ہمیں کرنی ہے. جتنے اول تو جتنے طلبا پہنچنے چاہیے تھے ہمارے یہاں سے نہیں پہنچے، بہرحال جتنے پہنچ گئے بہت اچھا. نہیں پہنچے تو بس ان سے یہی کہا گیا کہ آپ مدرسے میں رہ کر تعلیم کے ساتھ ساتھ تبلیغ میں بھی وقت لگائیں. تعلیم کا وقت نہیں چاہیے ہماری، جمعرات کا وقت چاہیے، اور بقرعید کی چھٹی کا وقت چاہیے، رمضان کا وقت چاہیے. چھٹیوں میں طلبا کو چھوڑو مت، اور پڑھائی کے وقت ان کو چھوڑو مت. یہ بزرگوں کا اصول ہے شروع سے کہ تعلیم کے اندر ذرہ برابر نقصان نہ پہنچے تبلیغ کی وجہ سے. مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت میں دیوبند جانا چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے فرمایا جاؤ اور دیکھو تبلیغ میں جا کر وہاں اتنا نہ لگنا کہ تعلیم کا نقصان ہو جائے. پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پڑھائی میں لگنا. اور پھر فرمایا دیکھو تعلیم میں اتنا نہ لگنا کہ تبلیغ کا نقصان، تبلیغ میں اتنا نہ لگنا کہ تعلیم کا نقصان ہو جائے، اور تعلیم میں اتنا نہ لگنا کہ تبلیغ کا نقصان ہو جائے. تو یہ باتیں جوڑ میں بلا کر طلبا کو سمجھائی جاتی ہیں. تو یہی باتیں ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم طلبا کی ایسی فکر کریں کہ ان کا تبلیغ میں وقت لگے، اور تبلیغ کی ایسی فکر نہ کریں کہ ان کی تعلیم کی شروعات ہو. تعلیم کی وجہ سے تبلیغ کا نقصان نہ ہو، اور تبلیغ کی وجہ سے تعلیم کا نقصان نہ ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو علم کی طرف متوجہ کرتے تھے اور پھر ان کی نگرانی کرتے تھے. پھر ان کی کیا کرتے تھے؟ نگرانی کرتے تھے. تو ہمیں بھی نگرانی کرنی ہے کہ ہمارے بچہ مدرسے میں دوپہر کو جا رہا نہیں پڑھنے، شام کو جا رہا نہیں پڑھنے، اور پھر یہ جمعرات کو 24 گھنٹے لگا رہا نہیں لگا رہا ہے. سہمہ شجمائی میں اس کا سیروزہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ بقرعید میں اس کے 10 دن لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے؟ رمضان میں چلے میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ ہمیں ان کی نگرانی کرنی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو پہلے آپ نے صحابہ کو متوجہ کیا، مجلس لگتی تھی آپ کی، سب صحابہ بیٹھتے تھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نہیں بیٹھ پاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ سب بیٹھتے تم نہیں بیٹھتے؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں اور اتنی 1000 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہوں، اگر میں کہیں بیٹھ جاتا ہوں تو وہ میرا معمول چھٹ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی 1000 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، معاذ تم یہ تسبیح پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی 1000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن یہ جو علم کا حلقہ یہاں لگ رہا ہے، اس علم کے حلقے کے اندر بیٹھ جاؤ. اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ اس حلقے کے اندر بیٹھنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اعلم امتی بالحلال والحرام، کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والا وہ معاذ بن جبل. کل قیامت میں آخرت میں علماء کا جھنڈا جو ہوگا وہ معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا، علماء سارے اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جمنے کی ترغیب بتا رہے کہ دیکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہم اعنی علی ذکری. یہ دعا مانگتے رہا کرنا، ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا کہ ذکر سب سے بڑا قرآن ہے، ذکر سب سے بڑا وہ علم ہے. اللہ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے. تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا، اور قرآن والوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر کہا. فاسألوا اہل الذکر، کہ اگر تم جانتے نہ ہو تو ذکر والوں سے یعنی قرآن والوں سے، علماء سے پوچھ لو. تو معاذ ہر نماز کے بعد یہ کہا کرنا اللہم اعنی علی ذکری، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر. یہ مت سمجھنا کہ اب تم عالم امتی ہو گئے، سب سے بڑے امت کے اندر عالم ہو گئے، بس اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کی مدد مانگتے رہو، ابھی اور علوم میں علم ختم نہیں ہوا، ابھی جوڑ ہوا. آج وہاں پر کتاب میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. یعنی یہ بات علماء کو بتائی گئی کہ یہ مت سمجھو کہ ہم فارغ ہو گئے، ابھی اور بھی درجات ہیں علم کے. علم کی انتہا نہیں، علم کے لیے تو اتنی قربانی دی جائے گی، اس میں علم آتے چلا جائے گا. تو فرمایا یہ دعا مانگا کرنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ دعا سکھلا دی کہ اس سے تم جمع رہو گے، اللہ کی مدد آتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی عبادت کرنے کی بھی توفیق دیں گے، اپنے شکر کی بھی توفیق دیں گے. تو یہ دعا سکھلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ نہیں ہو گئے، بلکہ اگر کسی دن غیر حاضری ہو گئی، عمل میں شریک نہ ہو سکے معاذ رضی اللہ تعالیٰ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فکر ہوئی. یہ واقعہ میں نے آج
اسی لیے پڑھا تاکہ ہم سب کے اندر اس بات کی فکر پیدا ہو کہ ہمارے محلے میں کوئی بچہ ایسا نہ رہے جو علم سے دور ہو، کوئی جوان ایسا نہ ہو جو علم سے دور ہو، کوئی بوڑھا ایسا نہ ہو جو علم سے دور ہو، کوئی بچی کوئی عورت ایسی نہ ہو جو علم سے دور ہو۔ ہفتے والی تعلیم میں ساری مذکورات محلے کی جمع ہوں اور محلے کے مکتب میں سارے بچے پہنچ رہے ہوں، ان کی ہم باقاعدہ تشکیلیں کریں۔ آج بھی وہاں یہ بات کہی گئی اور علماء نے فرمایا مکتب کی تعلیم فرض عین ہے، مکتب کی تعلیم فرض عین ہے کہ مکتب بچوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، مکتب بچوں کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ کہ بچپن کی تعلیم ہے، ہم نے سب نے کہاں سیکھی نماز؟ بچپن میں سیکھی، ہمیں سکھلائی گئی، نعتیں ہمیں سکھلائی گئی، دعائے قنوت ہمیں سکھلائی گئی، دعائے معصورہ ہمیں سکھلائی گئی، التحیات ہمیں سکھلائی گئی، درود شریف بچپن میں کلمے یاد کرائے گئے، بچپن میں نماز یاد کرائی گئی، آج تک پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو مکتب کے اندر سارے بچے ہمارے جائیں، اب ان کی پھر نگرانی بھی کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھو تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا سکھلانا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقدہ یوم الجمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو جمعے کے دن نہیں پایا، جمعے کے دن نہیں آئے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا وہ کہاں چلا گیا، وہ کیوں نہیں آیا اور وہ تو کہیں اور دوسری چیز کے اندر پھنس گیا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ کوئی ساتھی اگر نہ آئے شب گزاری میں، کوئی ساتھی اگر نہ آئے مشورے میں، تو یہ نہ کہو کہ وہ کہاں چلا گیا، کیوں چلا گیا، کیا ہوا، وہ تو یہ کرتے رہتے ہیں، نہیں، اس کی وجہ معلوم کرو، کیا عذر ہے، کیوں نہیں آ پایا وہ، مشورے میں کیوں نہیں آیا، شب گزاری میں کیوں نہیں آیا، کسی تقاضے میں کیوں نہیں چلا گیا وہ، یا کوئی مجبوری پریشانی تو نہیں آ گئی اس پر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرمایا جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اتا معاذن، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود بنفس نفیس تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا یا معاذ مالی لم اراکا، معاذ کیا ہوا، میں نے تمہیں دیکھا نہیں، آج تم کیوں نہیں آئے، آج تم کیوں نہیں آئے۔ ہم سورے آج نہیں، کوئی بات نہیں، چلنے آئے، کوئی بات نہیں، پرسوں آئے، کوئی بات نہیں، چوتھے آئے، کوئی بات نہیں، نہیں آ رہا ہے، کیوں نہیں آ رہا، کہ بھائی وہ تو بگڑ گیا، کوئی بگڑ گیا نہیں، اس سے جا کے پوچھو کیوں بگڑا ہو، کیا وجہ پیش آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر ان سے پوچھا کیا بات ہے معاذ، تم آئے کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ گئے ان کے پاس اور فرمایا معاذ کیا بات ہے، میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، یہودی کا میرے اوپر قرضہ تھا، میں چاہ رہا تھا آپ کے پاس آنا، تو اس نے مجھے روک لیا راستے میں، اس لیے میں آپ کے پاس نہ آ سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی یہ معذور ہے بیچارہ، عذر کی وجہ سے نہیں آ پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ ہو گیا، یہودی پریشان کر رہا، گھبرانے کی کیا بات ہے معاذ، الا اعلمک دعاء تدعو به، کیا میں تجھے ایسی دعا نہ سکھلاؤں کہ جب تو اس دعا کو مانگے گا، اگر تیرے اوپر صبیر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی تیرا ادا کر دیں گے۔ وصبیر جبل بالیمن، اور صبیر یمن کے اندر ایک پہاڑ کا نام ہے۔ معاذ یہ دعا مانگا کرو، اللہم مالک الملک، اے ملک کے مالک اللہ، آپ جس کو چاہے ملک دیں، جس سے چاہے ملک لے دیں، اور جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہے ذلت دیں، آپ ہی کے قبضے میں تمام بلائیاں ہیں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، تولج اللیل فی النہار، آپ ہی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور آپ جس کو چاہیں بلا گمان و خیال روزی عطا فرمائیں۔ اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے، جس کو چاہتے ہیں آپ دنیا دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں آپ نہیں دیتے ہیں۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، ایسی رحم اور ایسی رحمت مجھ پر نازل فرما کہ جو مجھے تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کر دے، کہ بس میں تیرا ہو کر رہوں اور تیرے سوا میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ یہ دعا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ تمہارے نہ آنے کی وجہ یہ قرض ہوئی، تو ہم تمہیں اس کا حل بتا رہے ہیں تاکہ تم پابندی اہتمام کے ساتھ جمعے میں آتے رہو، نماز میں آتے رہو، تعلیم میں آتے رہو، تبلیغ میں آتے رہو، کوئی عمل تمہارا چھوٹے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسئلے کو ان کے پاس جا کر حل کیا۔ اس لیے ہمیں بھی تمام طلباء کی پوری فکر کرنی ہے کہ وہ پابند کے اہتمام کے ساتھ مدرسوں میں جا رہے ہوں،
نہ غیر حاضری کر رہے ہوں، نہ دیر حاضری کر رہے ہوں، اور کوئی چھٹی ان کی تبلیغ کے بغیر نہ گزر رہی ہو۔ اگر ہم نے رمضان تک ایسی محنت کر لی کہ ان کے 24 گھنٹے مہینے میں 2 دفعہ لگوا دیے، اور اگر وہ مدرسے میں رہ رہے ہیں تو مدرسے کی جماعت کے ساتھ چلے گئے، مدرسے میں نہیں رہ رہے، محلے میں رہ رہے، یہ بھی بات آئی دوران جوڑ کہ بعض طلبا مدرسوں میں نہیں رہ رہے، وہ گھروں پہ رہ رہے ہیں، تو ان کی کیا ترتیب رہے گی 24 گھنٹے کی؟ تو وہاں یہ ترغیب دی کہ ہم اپنی مسجد کی تشکیل ان طلبا کی فکر کے لیے جمعرات کو کریں، کب کریں؟ 3 دن کی ہماری جو جماعت جائے وہ جمعرات کو جائے مسجد کی جماعت، جمعرات کو جو جماعت جائے گی مسجد کی تو ان کے ساتھ ہی ہمارے طلبا بھی چلے جائیں، 24 گھنٹے یہ 24 گھنٹے لگا کر آ جائیں گے اور ہماری جماعت 3 دن پورے کر کے آئے گا۔ تو اس سے وہ طلبا جو مدرسوں میں قیام نہیں کر رہے ہیں ان کے ہمارے کیا ہو جائیں گے؟ 24 گھنٹے لگ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہماری جماعت باہر ہی ہو جائے گی۔ بعض ساتھیوں کو ہم نے کہا بھائی رمضان میں چلے مت جاؤ، تم رمضان میں اپنے بچے کو بھیجو چلے میں، تم تو بغیر بات چلے جاؤ، تم تو جو چاہے چلے جاؤ، پورے سال چھٹی ہے تمہاری۔ جی نہیں، میری تو ترتیب ہے، یہ تو میں نے آج تک کبھی چھوڑی نہیں ترتیب۔ اب اس نے ایسی ترتیب قائم کی کہ آج تک اس کے بچے کا نہ چلا لگا، نہ سال لگا اور نہ کچھ لگا، سامنے سے کہیں بھی نہیں کیا لائے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنی ترتیبیں بدلنی پڑیں گی۔ رمضان میں اگر ہم وقت لگا رہے ہیں تو اب رمضان میں ہم وقت نہیں لگائیں گے، اور اگر لگانا ہی ہے تو نور علی نور ہے کہ خود بھی جاؤ اپنے بیٹے کو بھی لے جاؤ۔ کیا مشکل ہے؟ اتنی کارگزاری میں نے سنائی، پورے سال سنائی اور پوری زندگی سناتے رہیں گے، ایسی کارگزاری ہے۔ 3 سگے بھائی، تینوں کے تینوں نے 1 سال لگایا اور تینوں کے تینوں دوسرا سال عرب میں لگا دیا۔ 3 سگے بھائی جب 1 سال عرب میں دوسرا لگا سکتے ہیں تو باپ بیٹے دونوں نہیں جا سکتے چلے میں رمضان میں؟ دونوں چلے چلے جاؤ۔ 3 بیٹے پڑھ رہے، ایک تم بھی چلے جاؤ ان کے اوپر، کیا بھی چلے جاؤ، کیا مشکل ہے کچھ؟ ابھی باپ بیٹے دونوں نے سال لگایا اور دونوں دوسرا سال عرب میں لگانے کے لیے چلے، عرب میں دونوں باپ بھی اور بیٹا بھی، تو وہ دوسرے سال کے لیے جا سکتے ہیں، تو تم 3 دن میں نہیں جا سکتے، تو تم 3 دن میں چلے جاؤ اور تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ وقت لگا لیں، چلیں گے ایسے انشاءاللہ۔ تو جمعرات کو ہم اپنی مسجد کی تشکیل کریں تاکہ ہمارے طلبا پورے ہر مسجد کی تشکیل نہیں ہو سکتی تو حلقے میں ایک مسجد کی تشکیل کر دو کہ بھائی یہ بڑا مسجد ہے، اس کی جماعت جمعرات کو جائے گی، کیوں؟ تاکہ یہ سارے طلبا جو ہمارے حلقے میں ہیں ان کے 24 گھنٹے ان کے ساتھ لگ جائیں۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی مسجد کی ترتیب بنا لیں، لیکن ہر مسجد کی ترتیب نہیں بن رہی تو کم سے کم حلقے میں 1-2 مسجد کی ترتیب جمعرات کو بنا دو تاکہ جو ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے طلبا ہیں وہ کب چلے جائیں؟ جمعرات کو مطلب 24 گھنٹے لگا دیں۔ 24 گھنٹے آپ نے ان کے لگوا دیے تو پھر یہ خود ہی کہیں گے کہ جی رمضان میں مجھے چلے کے لیے بھیجو، فارغ ہوتے ہی کہیں گے مجھے سال کے لیے، فارغ تو بعد میں ہوں گے، وہ پہلے ہی کہہ دیں گے کہ میں سال میں جاؤں گا، ابا میں سال میں جاؤں گا، کریں گے کہ انشاءاللہ۔ کون کون نہیں کرے گا؟ میں کہہ رہا ہوں کون کون نہیں کرے گا، کون کون کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل، وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفره، يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا راحم المساكين ويا فعالا لما تريد، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما وصلاحا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا یقین نصیب فرما، مزاج دعوت صفات دعوت سے آراستہ فرما، دعوت کا شر صدر نصیب فرما، دعوت کے تقاضوں پر جان مال لگاتے رہنے، پھونکتے رہنے کی توفیق نصیب فرما، دیر دور کے لیے قبول فرما، اندرون بیرون کے لیے قبول فرما، سالانہ ماہانہ سوائے روزانہ کی ترتیب پر جمنے جمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ پورے ملک میں، پورے صوبے میں، ہمارے حلقہ میرٹھ میں جو علماء کے طلبہ کے جوڑ ہوئے، اے اللہ ان کو بہت قبول فرما، اور تمام علماء کو، طلبہ کو یا ارحم الراحمین نقل و حرکت کے لیے، چلت کے لیے قبول فرما، ان کے علم عمل میں برکت فرما، ان کے علم عمل میں برکت فرما، ان کی اعانت، ان کی مدد، ان کی نصرت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ ان کی ہر چھٹی تیری راہ میں تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لے کے اس کے فیصلے فرما یا ارحم الراحمین۔ ہماری مساجد کو قبول فرما، مدارس کو قبول فرما، خواہوں کو
قبول فرما، تمام دینی جماعتوں تحریکوں کو قبول فرما، دین کے ہر شعبے میں ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ علم کی، علماء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، علماء کی خدمت میں ہمیں پورے سال جانے کی توفیق عطا فرما تاکہ ان کو ہمارے سے محبت ہو جائے اور ہمیں ان سے محبت ہو جائے۔ جب ہم ان کے پاس جائیں کسی تقاضے کو لے کر، وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی یا ارحم الراحمین کہہ دیں کہ یہ سارے بچے تمہارے لیے ہیں، تم ان کو لے جاؤ کہ تمہاری دینی طلب اور تمہاری دینی تڑپ دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ یہ راستہ ہے، نقل و حرکت ہے، نبیوں رسولوں پیغمبروں کی محنت ہے۔ وہ صفات جو ہم نے کتابوں میں پڑھی وہ ہم نے تمہارے اندر دیکھ لی تبلیغ کی دعوت کی برکت سے، اب ہمارے طلبہ بھی تمہارے جیسے بنیں گے یا ارحم الراحمین۔ وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما جو نبیوں میں صفات تھی، جو صحابہ میں صفات تھی، جو تیرے نیک صالح بندوں میں صفات تھی یا ارحم الراحمین۔ علم کی، علماء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم وہ دعا مانگتے ہیں جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا حیات الصحابہ میں ہم نے پڑھی۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہم انی اعوذ بک ان تلعننی قلوب العلماء، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ علماء کے دل مجھ پر لعنت کریں۔ ان سے کہا گیا کیف تلعن قلوبہم، علماء کے دل آپ پر کیسے لعنت کریں گے؟ انہوں نے کہا تکرہنی، کہ علماء مجھ سے نفرت کرنے لگیں تو یہ علماء کا، ان کے دلوں کا مجھ پر لعنت کرنا ہے۔ یا اللہ ہم ان بدبختوں میں نہ بنا کہ علماء ہم سے بغض رکھیں، علماء ہم سے ناراض ہوں۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ان محبوب بندوں میں بنا کہ علم والے ہم سے محبت کریں، علماء ہم سے محبت کریں اور ہم علماء سے محبت کریں۔ یا ارحم الراحمین ذکر کی اور ذاکرین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، تبلیغ کی، مبلغین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، کتابوں کی، مصنفین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین نفس و شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما، برے ماحول سے، بری عادتوں سے، برے ساتھیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کا جائز بندوبست فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے یا ارحم الراحمین، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کہنا پائے، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ان کی ہماری حاجتیں، ضرورتیں آپ ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یا اللہ ان کی ہماری حاجتوں، ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما، یا اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما، یا اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما۔ یا ارحم الراحمین جہنم سے ہم سب کو نجات نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہاں کی تکلیف اور پریشانی سے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اے اللہ دوزخ کا عذاب ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اے اللہ ہم سب کو دوزخ سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو دوزخ سے نجات نصیب فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔ نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک مما تعوذ منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما قضیت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا